يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سهر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، اسماء باری تعالیٰ میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. المہیمن، نگہبان، اپنی مخلوقات کے تمام اعمال کی نگرانی کرنے والا. اسی طرح اس اسم مبارک میں شاہد اور امن دینے والا کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. جو کسی کو خوف سے امان دے وہ نگران اعلیٰ ہے. مخلوقات کے مخفی اور ظاہری اعمال اس پر بالکل عیاں ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں حیمن الطائر علی فراخہ، یعنی اپنے بچے پر پرندے نے اپنے پر بچھا دیے، جیسے مرغی خطرے کے وقت اپنے بچے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتی ہے. اسی طرح مہیمنوں کا مطلب جو کسی کا حق ضائع نہ ہونے دے. اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک سورۃ الحشر کی آیت نمبر 23 میں ذکر ہوا ہے. ناظرین کرام، آج دنیا کے اگر ہم احوال دیکھیں، دنیا بھر کے سارے انسانوں کا، ترقی یافتہ ہوں، غیر ترقی یافتہ ممالک ہوں، دنیا کے کسی خطے کے رہنے والے لوگ ہوں، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی گدا ہو، کوئی حکمران ہو، کوئی ادنا ہو، کوئی اعلیٰ ہو، کوئی کمزور ہو، سب لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ذہنی پریشانی میں دنیا مبتلا ہے. جس سے بات کرو وہ کہتا ہے بہت ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، سکون، امن اور چین جو ہے وہ ناپید ہوتا جا رہا ہے دنیا میں. اور بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ دیکھیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ویسٹ میں، امریکہ میں، یورپ میں خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں، جہاں تمام دنیاوی جو سہولیات ہیں وہ حالانکہ انسانوں کو میسر ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ بڑے لوگ جو بہت امیر کبیر ہو جاتے ہیں، مثلا جو فنکار ہیں جن کے پاس اربوں ڈالر تھے، ہم نے دیکھا انہوں نے بھی خودکشیاں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ یقیناً دلوں کو جو چین ہے وہ اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے. اب انسان جو چاہے کر لے، جتنی دنیاوی جو آسائشیں حاصل کر لے، اقتدار حاصل کر لے، عہدے حاصل کر لے، لیکن قلوب کو اطمینان اور سکون اور اذہان کو جو اطمینان ہے وہ صرف اللہ کے ذکر سے ہی مل سکتا ہے. اور آج کی دنیا جو ہے وہ سکون کی تلاش میں ہے، امن کی تلاش میں ہے، چین کی تلاش میں ہے. مادیت گزیدہ ماحول جو ہے اس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ آج کا ہمارا موضوع اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ کلمہ طیبہ کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں. جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے غلامی رسول میں داخل ہو جاتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا یہ صرف کلمات ہیں؟ یہ الفاظ ہیں اور ان کے کوئی اثرات بھی ہیں، اور انسانی زندگی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں؟ ایک بات بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو الفاظ ہیں ان کا ذخیرہ ایک ہے قوت کا، طاقت کا. الفاظ کے اندر الفاظ پازیٹیو ہوں، نیگیٹو ہوں، منفی ہوں، مثبت ہوں، ہر لفظ جو ہے وہ ایک اپنی تاثیر رکھتا ہے. تو جو برے الفاظ ہیں ان کا ایک اپنا جو ہے امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، لیکن جو اچھے الفاظ ہیں اور پھر وہ الفاظ جو رب تعالیٰ کے الفاظ ہوں، یہ اللہ کے جو کلمات ہیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے سکھائے ہیں، ان کلمات کی تاثیر کیا ہے اس کا ہم اندازہ صرف اس حدیث پاک سے کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اور یہ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے کوئی کلمہ سکھا دے، بڑا زبردست کلمہ سکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو عرض کیا کہ یہ تو سارے ہی یا اللہ پڑھتے ہیں، سارے ہی لوگ یہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، تو اللہ کریم نے مجھے کوئی خاص چیز عطا فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ، 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو اس کا وزن زیادہ ہوگا. ہم وہ خوش بخت لوگ ہیں جن کو یہ کلمہ عطا ہوا ہے. اس کلمے کی طاقت اور قوت اتنی ہے کہ یہ عمل اگر کیا جائے، اس کا ورد کیا جائے تو قلب کی صفائی ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کی ایک پالش ہے، اور ذکر الہی یہ جو ذکر ہے یہ قلوب کی پالش ہے، قلوب کو مصفح کر دیتا ہے، روحوں کو چمکا دیتا ہے. اور جو آدمی، اب تو لیٹسٹ ریسرچ آ گئی ہے،
جو آدمی کلمے کا ذکر کرتا ہے، کلمے کو پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور جب اس نور کے نوری کلمات آدمی پڑھتا ہے تو اس کے وجود سے ایک ریڈیشن نکلتی ہے، قدسی شعائیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک مائکرو ریسیپٹرز اس کی باڈی سے نکلتے ہیں، وہ نور کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس لیے آج اسی طرح جب یہ ہم اس کا ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، تو ہمارے قلوب زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیا تھا کہ ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی جو مثال ہے وہ زندہ اور مردہ کی ہے۔ اسی طرح ذکر کرنے والے کی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر انسان جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کی آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ میری تمنائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ تم اگر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، اور عالم بالا سے عالم اسیر میں تمہارا تعلق قائم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا جب ذکر کرتا ہے، یہ جو تصور ہے، اسی لیے امام غزالی فرماتے تھے نا کہ جب ارشاد فرمایا ہوا مَعَکُمْ أَیْنَمَا کُنتُم، تم جہاں کہیں ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی برکات ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، ملائکہ کا نزول ہمارے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، ہمارے قلوب کے زنگ جو ہیں وہ اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کلمہ جو ہے یہ دل، یہ روح، یہ قلب، یہ ظاہری اور باطنی صفائی کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان جو ہے وہ چند روز نہ بھی نہائے تو اس کے بدن سے بو نہیں آتی۔ یہ کلمہ جو ہے یہ اندر کی روح کی صفائی بھی کرتا ہے اور یہ بدن کی صفائی کا بھی باعث بنتا ہے، یہ انسان کے جسم میں خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ اذکار کر رہے ہوتے ہیں، جس جگہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو آسمان والے ان کو اسی طرح دیکھتے ہیں، ان کو روشنی نظر آتی ہے جس طرح انسان آسمان پہ ستاروں کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے ذاکرین کے جو حلقے ہیں، جو لوگ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ایسے ہے کہ جنت کے باغوں میں جیسے بیٹھے ہوئے پھل کھا رہے ہوں۔ اور جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک پودا جو ہے وہ حدیث پاک کے مطابق جنت میں لگ جاتا ہے ذکر کرنے سے۔ پھر اس پودے کی آبیاری جو ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو پھر اور ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ذکر کرنے سے جو ہماری باڈی ہوتی ہے یہ ریڈیٹ کرتی ہے، اور ایک اورا ہمارے جسم کے گرد ایک نور کا حالہ بن جاتا ہے ہمارے ارد گرد۔ اسی لیے جو شوان تھے بہت بڑے رائٹر ہیں، اور شاذلی سلسلے کے بزرگ بھی تھے شوان، یہ فرانسیسی تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، اس سے ہمارے ایک جو ہوتا ہے ایک غبار سا آ جاتا ہے۔ وہ جو غبار ہے وہ دور کیسے ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹس اے وال آف آئس۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ وال آف آئس، یہ برف کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ ذکر کی تپش سے وہ دیواریں گر جاتی ہیں اور ہمارے ارد گرد نور کا حالہ ایک اورا آ جاتا ہے، اور یہ اورا جو ہے ہمیں بیماریوں سے، مصیبتوں سے، ابتلاؤں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے یہ بچاتا ہے۔ آج اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اسی لیے وہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اندر الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو۔ تو آج ہم اس پہ ذکر کریں گے کلمہ طیبہ کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہیں۔ میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب، آپ ایک یونیورسٹی کے ایک شعبہ کے صدر نشین اور کئی کتابوں کے ڈاکٹر صاحب مصنف ہیں۔ دوسرے میرے مہمان آج بہت اہم ہیں، یہ خالصتاً روحانیات پہ ان کی بہت بڑی ریسرچ ہے۔ ڈاکٹر محمود علی انجم صاحب میرے مہمان ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ 4 والیوم میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 3 والیوم لکھ چکے ہیں۔ یہ میں کتاب دکھا بھی دوں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کراتے ہوئے، یہ نور عرفان ہے، یہ اس کی پہلی جو 2 جلدیں ہیں، اس میں یہ روحانیت پہ خاص انہوں نے کتاب لکھی، اور اب انہوں نے جلد سوم لکھی ہے اس کی، یہ ڈاکٹر صاحب کی یہ کتاب ہے۔ یہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو انگریزی کے خطبات تھے، ان کا پہلا خطبہ جو ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس کے پہلے چیپٹر کا بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے
ترجمہ اور تشریح کی ہے. اسی طرح انہوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے سچے موتی کے نام سے ان کے اقوال کی تشریح کی ہے. اور ایک انہوں نے عجیب کتاب لکھی ہے پہلی مرتبہ تعداد آیات قرآنی. اس پہ بہت بحث ہے کہ کتنی آیات ہیں, یہ بھی ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے. اسی طرح انہوں نے پیام مشرق کی جو شرح ہے وہ بھی لکھی ہے علامہ اقبال کے خلاف. تو آج یہ پہلی مرتبہ میرے مہمان بن رہے ہیں, اس لیے میں نے ان کا جو تفصیلی تعارف کرا دیا. میں ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر ہمایوں عباس شمس صاحب سے. جی آپ بھی تو ایک صوفی ہیں نقشبندی سلسلے کے ماشاءاللہ. جی لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ایک خاص قسم کا جبہ پہن لے, خاص قسم کی پگڑی ٹوپی پہن لے, یہ وہ نہیں. صوفی جو ہے وہ شوان جیسے بھی ہوتے ہیں. کیا خوبصورت آدمی, اندر ایک خاص قسم کا ہونا چاہیے. باہر جبہ جو ہے وہ نمائش تصوف ہے, حقیقت تصوف داتا صاحب کہتے ہیں اور ہے. جیسے آپ فرما رہے تھے کہ کلمہ طیبہ, ہاں جی, الفاظ اپنے اندر ایک قوت اور طاقت رکھتے ہیں, لیکن یہ کلمہ طیبہ کے الفاظ وہ ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طاقتیں تو رکھتے ہیں, لیکن ایک عجب بات یہ ہے کہ یہ ادا کرنے سے تہذیبی اور کلچرل ایک انٹائرلی نئی قوم اور نیا وجود سامنے آ جاتا ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق جب یہ کلمہ ادا کر لیا جاتا ہے تو پھر اسی پہ اگر وہ مرتا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا. اس کلمے کے اندر یہ طاقت اور قوت رکھتی ہے کہ وہ جتنے لوگ بھی ہیں ساری دنیا کو بھی اس کلمے سے اگر بخش دیا جائے تو پھر بھی اس کے اثرات اور اس کی تاثیر جو ہے وہ ختم ہونے والی اس سے بھی زیادہ وسعت اس سے بھی زیادہ. اب اثرات روحانی اور باطنی اپنی جگہ, لیکن جو نئی تہذیب بن جاتی ہے اس نئی تہذیب میں جو کلچرل تبدیلی آتی ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ آپ لاکھ قانون اور قاعدے بنا لیں اور امپلیمنٹ کروا لیں, معاشرے میں وہ تبدیلی نہیں آئے گی جو اس کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کے اندر آ جاتی ہے. دو مثالیں, چاہے آپ قوانین پہ عمل کرتے جائیں دنیاوی قوانین پہ, حقیقی تبدیلی نہیں آئے گی. حقیقی تبدیلی انسانی زندگی میں یہ کلمہ طیبہ لاتا ہے. آپ نے حضرت عمر فاروق اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دو واقعات کا اختصار سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو, کہہ رہی ہے بیٹی ماں کو کہہ رہی ہے دودھ میں پانی ملا دو, اور ماں پوچھ رہی ہے کہ ماں کہہ رہی ہے بیٹی کو کہ پانی ملا لو, بیٹی کہتی ہے نہیں. اب بیٹی کہہ رہی ہے نہیں ملانا, عمر نے منع کیا ہے. ماں کہتی ہے عمر تو ہے نہیں, اس وقت تو نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو یہ کلمہ لے کے آتا ہے. اس کلمے کے ذریعے ہوا ماکم اینما کنتم, جہاں کہیں ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. دوسری چیز, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی. چرواہے سے آپ پوچھتے ہیں کہ آؤ کھانا لگایا, آؤ کھانا کھائیں. اس نے کہا جی میرا روزہ ہے. اس نے کہا اتنی گرمی میں روزہ؟ اس نے کہا اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اس نے کہا اچھا اس ریوڑ میں سے نا ایک بکری مجھے دے دو. اس نے کہا یہ میری نہیں ہے, یہ تو مالک اور ہے کوئی. آپ نے فرمایا اسے کہیں بھیڑیا لے گیا ہے. تو وہ آدمی جس نے یہ کلمہ پڑھا ہوا تھا اور وہ اندر بدل چکا تھا, اس نے کہا این اللہ, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر وجد میں آ گئے, این اللہ کہتے ہوئے اٹھے اور اسے کہا کہ واقعی تو نے اس کلمے کا حق ادا کر دیا ہے, تو نے اللہ کو مانا ہے. یہ وہ تبدیلی ہے جو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اور اللہ کو الہ ماننے کے بعد آ جاتی ہے. اچھا وہ جو ذرا بات سمجھائے نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل میں ایک ہے ان کلمات کو ادا کرنا, ادا کرنے کے بعد یقیناً وہ فقہی طور پہ اور قانونی طور پہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا, اس میں تو کوئی شک. لیکن یہ کلمہ کیسا انسان چاہتا ہے؟ جب الہ مان لیا, سب کی نفی کر دی, اور الہ ماننے کے لیے معیار کیا بنایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معیار ہے, تم نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو پھر وہ اثرات اور وہ حقیقت جو صحابہ کرام میں تبدیلیاں آئیں اس کلمے کے بعد. احد کا نغمہ حضرت بلال گایا کرتے تھے, اور امام حلبی نے اس پہ بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماحول تھا وہاں
وہ بڑا تعفن والا تھا، وہ بڑا گندا ماحول تھا. اس ماحول میں جو خوشبو کا اور نور کا امتزاج ڈال رہے تھے وہ احد کا وہ کلمہ تھا جس کے ذریعے وہاں نور اور خوشبو آ رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرح ڈاکٹر محمود، یہ کلمے کا طفیل تھا کہ بلال حبشی جو ہے احد احد کہنا شروع ہو گئے. یہ کلمے کا فیضان تھا کہ صہیب رومی جو تھے ان کو آزادی ظاہری اور باطنی ملی، اور یہ سلمان فارسی تھے جن کو اسی کلمے کی برکت سے آزادی ملی. یہ عمار بن یاسر تھے جن کو اسی کلمے سے آزادی ملی. تو دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذرا بتائیں نا یہ کلمہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ آپ کا پریکٹیکل اس پہ بڑی ریسرچ ہے آپ کی. جی شکریہ جناب. یہ کلام میں کلیم کا روحانی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ طیبہ ہے اسے افضل الذکر قرار دیا ہے. ٹھیک. یہ کلام اللہ تعالیٰ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے. دین اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جب کسی کا ذکر کیا جائے، بار بار اس تکرار کی جائے، تو اس ذکر کے اثرات جو ہے وہ قلب و نگاہ پر ہوتے ہیں، اور وہ جو ذکر ہے انسان کے دل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سوچ پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کے اخلاق پر اثر انداز ہوتا ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ ذکر صرف زبان کی حد تک ہے یا ہمارے دل پہ بھی اثر کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے سوچ پہ بھی غور و فکر کرنا ہوگا کہ ہم ذکر کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہماری سوچ پر اس کے کیا اثرات ہیں. ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو کیا ہم اسے برائی سمجھ رہے ہیں؟ اگر دل میں کوئی برا خیال پیدا ہوا تو کیا اس کے خلاف کوئی مزاحمت بھی ہوئی ہے؟ دین اسلام میں یہ باقاعدہ ایک لاجک اور فلاسفی ہے، سائنس ہے ایک. بالکل سائنس ہے. اس میں بتایا جاتا ہے جو اہل یورپ ہیں انہوں نے بھی انسان کی سوچ پہ ریسرچ کی اور اسے نفسیات کا نام دیا. اور ڈیفرنٹ جو اسپرچول سائنسز ہیں، مائنڈ سائنسز ہیں، اس میں وہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں مشاہداتی اور تجرباتی بنیادوں پہ. دیکھا جائے تو دین اسلام میں یہ سارے جو سائنسی اصول ہیں اور جو جن پہ یہ پہنچ رہے ہیں اہل یورپ اور اہل مغرب سائنسدان کوشش کر رہے ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں. اس کی تفہیم ہمیں نئے انداز سے کرنی ہوگی. صوفیہ اور بزرگ پہلے اپنے ماحول اور زمانے کے مطابق اس کی وضاحت کرتے رہے. اب ہمیں جو موجودہ سائنس اور فلسفہ ہے اور موجودہ تفہیم انسانیت جو حاصل کر چکی ہے اس کے لحاظ سے سمجھنا ہوگا. اب جو ماہرین نفسیات ہے وہ صرف انسان کے ذہن تک پہنچے ہیں. انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے وہ نہیں بتا سکے کہ سوچ کہاں سے آتی ہے، خیالات کہاں سے آتے ہیں. ہمارا دین اس سے بڑھ کے بتاتا ہے. ہمارا دین بتاتا ہے کہ خیالات نفس پیدا کرتا ہے. اچھا. نفس ہمارا ہے، نفس لوامہ ہے. نفس ہمارا جو ہے برائی کے خیالات پیدا کرے گا، نفس لوامہ اچھائی کے خیالات پیدا کرے گا. ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ شیطان بھی وسوسے پیدا کرتا ہے. ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ یہ جو تمام خیالات ہے اب ہمارے دل میں دو میدان ہیں، دل اور دماغ. وہاں جاتے ہیں. اب اپنی تعلیم تربیت کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے. اب جو انسان عبادت کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی برکت سے اس کا دل قوت، توانائی، روشنی اور حرارت پاتا ہے. اب وہ دل جو ہے ان خیالات میں بآسانی تمیز کر لیتا ہے کون سا اچھا خیال ہے، کون سا برا خیال ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ ذکر پھر قوت اور توانائی بھی مہیا کرتا ہے کہ برے خیال کو کیسے رد کرنا ہے، اچھے خیال کو کیسے سمجھنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے. اس طرح انسان کے اندر سے جو قوت پیدا ہوتی ہے جسے ہم قوت ایمانی کہتے ہیں، وہ قوت ایمانی اسے صراط مستقیم پہ چلاتی ہے اور شیطان سے بچاتی ہے. اس طرح اندر سے تبدیلی آتی ہے. جی ناظرین کرام، پروفیسر ڈاکٹر سید محمد قمرعلی صاحب نے مجھے ابھی جوائن کیا ہے. آپ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کے پرنسپل ہیں اور دھند کی وجہ سے آج کچھ تاخیر ہو گئی ہمیں ان کو بلانے میں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، اور یہ بھی ان کا خاص میدان ہے، ان کی بڑی ریسرچ ہے کلمہ طیبہ کے اوپر. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، یہ الفاظ ہیں بظاہر تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انسانی زندگی پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں؟ انقلاب کیسے انسان کے اندر آتا ہے، ذہنی، فکری، دماغی، قلبی؟ جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے یہ کلمہ طیبہ ہے اور مسلمانوں کے ہاں ہی پڑھا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ایمان کا یہ امتیاز ہے. ٹھیک. اور الفاظ کی جو تاثیر ہے وہ تو بہت واضح ہوتی ہے. آپ کوئی گفتگو کرتے ہوئے سخت الفاظ کہیں تو سننے والے پہ ایک تاثیر آتی ہے. بہت نرمی سے بات کریں تو اس کے اثرات مختلف ہوتے ہیں. تو یہ تو طے شدہ بات ہے. جتنے بھی انسانی علوم ہیں، چاہے اس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، ظاہر سے ہے یا عمرانیات سے ہے، تمام علوم کا تقاضا ہی الفاظ سے شروع ہوتا ہے اور الفاظ کی تاثیر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. اب جو مسلمانوں کے ہاں یہ تاثیر کا سلسلہ ہے، آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ جب مسلمانوں کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام ہی کہ ماں دودھ بعد میں پلاتی ہے لیکن اس کے کان میں اذان دلوا دیتی ہے. واہ سبحان اللہ، کیسی بات آپ نے کر دی. یہ تمام علوم کی، تمام عقائد کی باقی سلسلہ اسی سے آگے کی طرف سفر کرتا ہے. غیر شعوری میں اس میں داخل کر دیتے ہیں اس کے لا شعور میں. جہاں جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں نفسیات فلاں فلاں، اس کے شعور کا ایک درجہ ہے. ایمان کا جو شعور اور لا شعور ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بلند ہے. اسے آپس میں تقابل کیا ہی نہیں جا سکتا. دیکھیں نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذان دلوائی جاتی ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ شہادتین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے. اور پہلی بات یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ وحدہ لا شریک تیرا معبود ہے، اور تو شہادت دے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی جانب سے آئے ہیں. تو اب یہ ہمارا طریقہ ایمان طے ہو گیا. اب یہ 2 باتیں ہیں. آپ نے چونکہ پوچھا کہ اثرات کیسے ہوتے ہیں. اب جو شخص پیدا ہونے کے بعد سماعت کے ذریعے سے، زبان جو ہے نا، زبان کہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب سماعت ہوتی ہے. جو بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. تو زبان کی قوت کے لیے اور دل کی قوت کے لیے کانوں کے ذریعے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ اتارا جاتا ہے. پہلا پیغام ہے ایمان کہاں ہے کہاں نہیں. وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے. فطرت اسلام پہ وہ پیدا ہوا اور فطرت اسلام کے مطابق اب اس کی تربیت کر دی گئی. اس کا شعور اور لا شعور، شعور نفسی اور شعور ایمانی دونوں ہی کلمے کے احاطے میں آ گئے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد پھر ماں نے خدا کی توفیق سے جو اسے رزق اس کے حصے کا تھا وہ اس کو بہم پہنچایا. تو مسلمان کی فطرت ہی میں اول تو مالک نے جو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر پیدائشی بچہ دین کی فطرت پہ ہوتا ہے. وہ تو والدین اسے یہودی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، لیکن یہاں 2 کام. ایک تو فطرت حقیقی اسے میسر تھی، اور اب فطرت جو والدین کی طرف سے تفویض کی جانی تھی وہ کلمے کی صورت میں تفویض ہوئی. اب مسلمان بچے کی ابتدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے شروع ہو گئی. اب آپ دیکھتے رہیں پھر آہستہ آہستہ. اور ہمارے ہاں صوفیہ کا ذکر فرما رہے تھے کہ صوفیہ کی تو مائیں اور ان کے جو زیر تربیت حلقوں میں مریدین رہتے ہیں ان کو تو سکھایا ہی جاتا ہے کہ بچے کو ماں جب دودھ پلائے تو کلمہ پڑھے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ جب وہ اس دنیا میں تشریف لائے تو 15 سپارے انہیں حفظ تھے کہ ان کی والدہ گرامی دودھ پلاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں. سیدنا عبد القادر جیلانی 18 پارے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ 18 پارے. یہ صوفیہ کی بات ہے، یہ بہت بلند بات ہے. ابتدائی عام مسلمان کی بات یہ کہ کلمہ بنیاد ہے ہمارے وجود کی اور کلمہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ افضل الایمان کیا ہے، کہ ایمان کی بلند ترین صورت کیا ہو سکتی ہے کہ باقی اعمال اور افکار اس کے نیچے رہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک تو تیری محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو، اور تیرا بغض بھی تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو. یہاں سے معاشرتی رویے طے کر دیے کہ تیرے نفس میں
اور تیرے باطن اور تیری روحانیات میں اچھائی اور برائی کا تصور، محبت اور نفرت کا تصور، وہ اللہ اور اللہ کا رسول. جب اچھا لیکن شاہ صاحب یہ بتائیں نا کہ کلمہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، اور اس کے باوجود کلمہ پڑھنے کے باوجود دھوکہ ہے، فراڈ ہے، ملاوٹ ہے، اور یہ سارے معاملات ہیں، یہ کیا ہے ذرا سمجھائیں. کلمہ نہیں پڑھتے نا، اچھا. کہتے ہیں. اچھا آپ اندازہ کر لیجئے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ افضل الذکر ہے کلمہ، اور مسلمانوں کی تمام مساجد میں سر نامہ کے طور پہ دیوار پہ لکھا ہوا ہوتا ہے لا الہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرکز ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا. ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں، باقی جو دین کے ارکان ہیں ان کا بھی اہتمام کرتے ہیں، لیکن کلمہ اساس دین ہے. سید صاحب جب واپس آئیں گے نا تو آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، محافل بھی کرتے ہیں، ذکر بھی ہو رہا ہے، ذکر کر کے باہر نکلے ملاوٹ کر دی، مہنگائی کر دی، جھوٹ بول دیا، مکر فریب، وہ جو ہے کیا ریاکاری، اس پہ بھی ذرا بات کریں گے. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ ہوگا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کا موضوع جو ہے یہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے ہاں ایک فکری اور ذہنی اور قلبی اور روحانی انقلاب بپا ہو جائے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ناظرین کرام، ذکر الہی جو ہے یہ حدیث پاک کے مطابق ایمان کی علامت ہے، اور یہ جو کلمے کا ذکر ہے یہ بالخصوص ایمان کی علامت ہے. اسی طرح یہ کلمہ پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا قلعہ ہے، جس نے کلمہ پڑھا وہ میرے قلعے میں داخل ہو گیا تو وہ جہنم کے جو ہے تپش سے بھی بچ گیا، جہنم سے بھی محفوظ ہو گیا، وہ دیگر مصائب سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے. اور یہ جو کلمے کا ذکر آدمی کرتا رہے تو وہ منافقت جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا ہے، اور یہ دوزخ سے رہائی کا ایک طرح سے یہ پروانہ ہے احادیث کا. یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور جب آدمی یہ ذکر کرتا ہے تو اس سے کیا انسان کے اندر جو ہے وہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ایک ویسٹرن رائٹر ہے، اس کے فلسفی بڑا مشہور R.W. ٹرائن، اس نے اپنی کتاب لکھی ان ٹیون ود دی انفینٹ، بڑی زبردست بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ یہ ہم بنیادی طور پہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا فوری طور پہ اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، جنت کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں. کلمے کو دل سے پڑھا جائے تو دل سے پڑھنے کا وہ کہتا ہے کہ open your heart and mind to the divine flow, put yourself in the receptive attitude, then you will feel a quiet, peaceful, illuminating power that will harmonize your soul and body. Carry this realization with you, live in it, working, walking, sleeping and thinking. The spirit of infinite love will guide and lead you. This is a new birth. جب آدمی چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے جو ہے اللہ کا ذکر کرتا رہیے، کلمہ طیبہ کا ذکر. اور یہ قرآن حکیم میں ہے، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم ذکر کرتے رہو، لیٹتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے. لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب، اقبال نے کہا تھا کیا غضب ہے کہ اس زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں. جی اصل کلمہ طیبہ کے جو اثرات اور جو صاحب سرور جو کیفیت اور اس میں مگن ہو کے صاحب سرور بنا جاتا ہے، وہ کیفیات والا ماحول اور وہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ختم کر دی ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ سرور کے سرچشمے کہاں ہیں، چشموں کو دیکھا جاتا اور ان سرچشموں سے ہم سرور حاصل کرنے کی کوشش کرتے. ہم نے یہ سمجھا کہ یہ زبان سے کہہ دیا ہے، اب زبان سے کہنا کافی ہے. حالانکہ زبان سے کہنے کے بعد ہم انٹائرلی ایک اور دنیا اور ایک اور فیز میں آ گئے جس کے اپنے تقاضے اور اپنی ضروریات تھی. ہم نے ان تقاضوں اور ضروریات کو پورا نہیں کیا، وہ سرور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی جو حضرت بلال، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب احباب اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا تھا، صوفیاء کو حاصل ہوا تھا. حضرت استاد گرامی قدر اولیاء کرام کا تذکرہ فرما رہے تھے. ان لوگوں نے یہ سرور حاصل کیا تھا، وہ ایک ماحول تھا، اس ماحول سے وہ سرور حاصل کر کے پھر اس سرور کو تقسیم کیا.
ہم نہ اس ماحول میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس کیف و سرور میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے ارد گرد جو مادیت کی تہ چڑھا لی ہے، وہ تہ ہمیں اس سرور کی حقیقی روح کو پانے سے روکتی ہے، اور ہم کبھی بھی اس سرور والی کیفیت، اور پھر جو اس سرور میں گم ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اسے نہیں پتہ ہوتا کہ سواری پہ کون سوار ہے، غلام سوار ہے یا آقا سوار ہے۔ ان کے ذہن میں ایک رول ماڈل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، وہ رول ماڈل اور وہ کیفیات دنیا کی ہر چیز پہ حاوی ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سرور حاصل کرنے والے ماحول کو پیدا کرنا اور اس کیفیات کے حصول کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے تو سرور کہاں سے آئے؟ اسی لیے اچھا جی ڈاکٹر محمود صاحب، اب سرور حاصل کرنے یہ پریکٹیکل یہ کرواتے ہیں، انہوں نے کتابیں بھی یہ تینوں جو 3 والیوم میں لکھی ہے، نور عرفان۔ ڈاکٹر محمود صاحب ایک بہت دلچسپ یہاں پہ بات میں ناظرین کے لیے بتا دوں، یہ چینل 24 پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، اور کلمے کے جو حروف ہیں وہ 24 ہی ہیں، اور بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو ایک آتش پرست تھا جس کی عمر تقریباً 480 سال تھی، اور وہ کر رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا تمہیں کچھ حاصل بھی ہوا، رب سے تمہارا تعلق قائم ہو گیا؟ تو وہ بڑا پریشان ہوا، تو کہنے لگا کیسے تعلق قائم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کلمہ پڑھو۔ اسے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو میری بخشش ہو جائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی رحمت تو ہر وقت بندے کے شکار کے لیے تیار ہوتی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، وہ یہ پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کہا میرا اللہ سے تعلق جڑ گیا ہے؟ انہوں نے کہا جڑ گیا ہے۔ تو اس نے ایک چیخ ماری وجد میں آ کر، اس کی جو تھی وہ جان جو تھی وہ نکل، روح پرواز کر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ کیا اس کا معاملہ ہوا؟ اسی وقت جبریل امین آئے اور آ کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی نے اللہ سے صلح کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی جو حروف ہیں کلمے کے 24، ان کے ہر حرف کے بدلے اس کے 20 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ تو 24 کو 20 سے ضرب دیں 480 بنتا ہے۔ کلمے کے ہر حرف کے بدلے اس کے 20 برس کے جو گناہ معاف ہو گئے۔ اب آپ پریکٹیکل ذرا بتائیں کہ کس طرح تعلق قائم ہوگا کلمے سے؟ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ ٹھیک، یہ کمیونیکیشن ہے، رابطہ ہے، روحانی رابطہ۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، اور احادیث میں بھی اس کے بارے میں وضاحت آئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بھی یہ قوت رکھی گئی ہے ٹھیک کہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کمیونیکیشن کرتا ہے۔ ٹھیک، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی خاص ذکر سے نسبت اور تعلق روحانی پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے رابطہ کرتا ہے، اس کے دل میں الہام پیدا کرتا ہے، اسے گائیڈ کرتا ہے۔ ٹھیک، اب کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے پریکٹیکل ذرا بتائیں نا، سارے لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کوئی پریکٹیکل چیز بتائیں ہمارے ناظرین۔ جی عرض کرتا ہوں۔ اس میں ایک تو ذکر کا طریقہ ہے کہ اس کے مفہوم کے ساتھ اسے پڑھا جائے، اور وقت اور جگہ مقرر کر کے پڑھا جائے تو زیادہ فائدہ ہے، اور توجہ سے پڑھا جائے، یعنی دل اور دماغ جو ہیں یہ کلمہ پڑھنے کی طرف راغب ہوں، اور یہ پڑھ رہا ہو دل بھی اور دماغ بھی۔ دوسرا یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک تو ذکر لسانی ہے، زبانی ذکر کیا، ہم نے پڑھ لیا کلمہ طیبہ، دوسرا دل سے پڑھنا، اور حدیث پاک میں آتا ہے جس نے دل سے یہ پڑھ لیا، کہہ دیا، مان لیا، جان لیا، وہ جنتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو دل سے پڑھنے کا طریقہ جو بزرگ بتاتے ہیں کہ وہ سانس اس کا ذریعہ بناتے ہیں، حالانکہ سانس سے نہیں پڑھا جاتا، دل سے پڑھا جاتا ہے، کہ سانس اوپر جائے تو آپ پڑھیں لا الہ، اور باہر آئے تو الا اللہ پڑھ لیں۔ تو جب سانس سے پڑھیں گے، ہم آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے تو زیادہ یکسوئی حاصل ہوگی۔ یہ مشق اگر ہم روزانہ کریں گے صبح و شام، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم خیالوں میں کھو جائیں گے، اور دل پڑھے گا، ہم سنیں گے، ٹھیک، اور اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی نظر آنا شروع ہوں گے۔ ٹھیک، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کریں، جیسے قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ آپ نے جیسے فرمایا، بہت اہم سوال اٹھایا آپ نے، کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پھر بھی جو ہے ہماری سوچ میں تبدیلی نہیں آتی، ہمارا عمل بہتر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہم پڑھتے ہیں صرف،
دل سے نہیں پڑھتے. ٹھیک. دوسرا پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں. تیسرا جو اللہ کا ذکر ہے اس کے تقاضے پیش نظر نہیں رکھتے کہ صرف اللہ کو ایک کہنا اور ماننا نہیں ہے, اس کی باتیں بھی ماننا ضروری ہے. ٹھیک. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ جب ذکر کیا جائے تو ہمیں اپنی تنہائیوں میں, اپنی خلوتوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں, اچھے ہیں برے ہیں. اپنے عمل پہ غور کرنا چاہیے صبح و شام کہ ہم جو کر رہے ہیں اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. اللہ کا ذکر سچا ہے, اس کے اثرات یقینی ہیں, اور اگر یہ تبدیلی نہ آئے تو ہمیں دیکھنا ہوگا رکاوٹ کہاں پہ ہے, خرابی کہاں پہ ہے, اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا. تو اللہ کے ذکر کا طریقہ جو میں نے عرض کیا ہے, ذکر لسانی ہے اور قلبی ہے. زبان سے بھی کریں, دل سے بھی کریں, کر کے دیکھیں, اثرات آئیں گے. اپنی سوچ پہ بھی غور و فکر کریں. اگر ہم اپنی سوچ پہ غور و فکر کریں گے تو ہمیں تبدیلی محسوس ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر محمود صاحب کہ زبان سے ذکر کریں تو اس کے قلب میں بھی اثرات ہوں گے. یہ ایک کہتی ہے کہ قلب زندہ ہو جاتا ہے, قلب جاری ہو جاتا ہے, قلب جو ہے وہ ذاکر بن جاتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ محسوس فرماتے ہیں کہ کلمہ شریف کے بارے میں اور ذکر کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں یہ ذرا مختلف گفتگو ہے. جی. دوسرا جو ہم یہاں زیر بحث مسئلے کو لیے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن اثرات کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک ان لوگوں کی صحبت اختیار نہ کی جائے کہ جن کی زبان اور قلب اس راستے پہ چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں یہی ہوا کرتا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے بیٹھتے تھے اور پھر وہاں پہ وہ ذکر کرتے تھے. ان کا ایک قائد بھی ہوتا تھا اور کبھی کبھی حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے کہ حلقہ ہائے ذکر میں وہ شامل ہوا کریں. پھر قرآن نے یہ ایک طریقہ بتایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان, اس کے بعد تقوی, اور تقوی کے بعد صادقین کی صحبت اور معیت کو اختیار کرنا. یہ سب سے اہم بات ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اثرات کیسے پیدا ہوں کہ کلمہ طیبہ اور محض ذکر الہی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ابتدا میں نے عرض کیا نا کہ پورا کلمہ دین ہے, اور جب ہم لا الہ الا اللہ کو علیحدہ اور محمد الرسول اللہ کو علیحدہ کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ابھی آپ نے ایک حدیث بیان کی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حدیث قدسی کہ یہ کلمہ میرا قلعہ ہے, جو اس میں داخل ہوا وہ امن پا گیا. یہ تواتر سے حدیث ہے ائمہ اہل بیت سے کہ فلاں نے فلاں سے, فلاں نے فلاں سے, اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالک حقیقی سے یہ سنا. تو یہ حدیث کی روایت بتاتی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جو روات ہیں, حدیث کے راوی کرنے والے جتنے بھی پاکان خدا ہیں, اگر ان لوگوں کا نام لے کر مجنون پاگل پر دم کر دیا جائے تو ان ناموں کی برکت سے اسے شفا عطا ہو جائے گی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفا, قلب کا ماحول پیدا کرنا اور زبان کے لیے آسان ماحول پیدا کرنے کے لیے صحبت پاکان خدا کی ضرورت ہے. سید صاحب وہ جو حدیث قرآن حکیم کی آیت آتی ہے, مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ شجر نور ہے, کلمہ طیبہ وہ شجر نور ہے جس کی جڑیں جو ہیں یہ زمین میں ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. یہ قرآن شریف ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہ حبیب اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مشاہدہ نہیں فرمایا کہ کلمہ طیبہ کی مثال ہم نے شجرہ طیبہ کی طرف دی کہ جس کی جڑیں پاتال سے بھی نیچے اتر گئیں اور جس کی شاخوں نے آسمان کو گھیر لیا ہے. اور صرف یہ جڑ اور شاخ تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے ثمرات دائمی ہیں. تؤتی اکلہا کل حین, وقت کی چھوٹی سی چھوٹی قابل تصور بلکہ ناقابل تصور تقسیم کر لیجئے تو اس وقت بھی یہ کلمہ طیبہ اپنا پھل دیتا بِإِذْنِ رَبِّهَا. تو جب کلمہ طیبہ سے کوئی شخص جڑتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے وہ اللہ سے جڑنے لگتا ہے,
اور اس کا تعلق خالق حقیقی سے پیدا ہوتا ہے. تو ذکر کامل اور ذکر افضل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بعد میں جیسے ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ صوفیہ نے کہا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ، کسی نے کہا کہ لطائف کو اس طرح ہو فلاں، بہت سادہ طریقہ. حضور سیدی محی الدین حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسترشدین مریدین کے لیے یہ طریقہ وضع کیا کہ صبح کی نماز کے بعد پورا کلمہ 3000 مرتبہ پڑھے. اللہ، پورا کلمہ. اچھا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب ہم پورا کلمہ نہیں پڑھتے، دیکھیں لا الہ الا اللہ توحید ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ پورا کلمہ قل هو اللہ احد، یہ ڈاکٹر ہمایوں صاحب بیٹھے انہیں زیادہ معلوم ہے. قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ایک ہے. اے میرے محبوب آپ اپنی زبان پاک سے. جی میں ابتدا کر رہا ہوں، جو زبان پاک ہے وہ زبان عوام کی بھی سن لیں. اصل میں تو یہ ہے کہ ذکر رسالت قل میں پہلے ہے. ٹھیک ہے، قل میں ذکر رسالت پہلے ہے، بالکل. سبحان اللہ. یہاں رسالت پہلے، توحید بعد میں. سورہ اخلاص سورہ توحید یہی ہے. تو توحید کا تصور بغیر رسالت کے ممکن ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اصل میں غلط فہمی فقہا کو، علماء کو، صوفیاء کو، روایتی لوگوں کو ہو گئی، اسی لیے تو ہم وہ بھول چکے ہیں. ایک غلط فہمی کی وجہ سے ٹرننگ پوائنٹ ایسا آیا کہ پھر راستہ ہی نصیب نہیں ہوا. اسی لیے میں جو نعرہ لگاتا ہوں نا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورا کلمہ پڑھیں. آدھا پڑھیں گے تو آدھا ملک جاتا رہے گا. کلمہ پورا پڑھنا ہے، پورا کلمہ ہے. بتایا نا کہ نماز کے اچھا پھر اتحیات آپ پڑھ لیں. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز تم اس لیے پڑھو تاکہ اللہ کو یاد رکھو. اب اتحیات آپ پڑھیں، اتحیات کا بالکل آخر میں پھر وہاں بھی شہادتین ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. اتحیات ختم ہوئی، نماز کا اختتام ہوا، قیام، رکوع، سجدہ، کامل نماز کے بعد پھر بیٹھے حق بندگی وصول کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب مجھے لینی ہے بریک. ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. ڈاکٹر ہمایوں صاحب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کلمے کا ذکر کسی محفل میں ہوتا ہے تو فرشتے آ کے رحمت اور سکینہ ان کے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور پھر رحمت اور سکینہ وہاں پہ نازل ہوتی. اب یہ دیکھیں کہ کسی کمرے میں اگر ہم دور سے بالفرض دیکھتے ہیں تو اندر روشنی ہو تو وہ چھن چھن کے روشن دان سے باہر آتی ہے. صوفیاء کہتے ہیں کہ جب کلمہ بھی اندر چلا جاتا ہے انسان کے اندر قلب پہ تو اس کا بھی جو نور ہے وہ چھن چھن کے اس کے چہرے پہ آتا ہے. جی اصل میں اس کی جو کلمے کی وہ طاقت ہے وہ ریز ہے. ٹھیک ہے. وہ ریز باہر والوں پہ اثر بھی کرتی شعائیں، قدسی شعائیں جو ہیں وہ باہر والے لوگوں پہ اثر کرتی ہیں، اور اس اثر کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جو ارد گرد اس کے دائرے میں، اب اس کی ایک ہمارے ذکر کی شعائیں ہیں جو باہر پھیلتی ہیں، اور ایک صالحین کے ذکر کی، اور ایک جو صوفیاء کبار ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور داتا صاحب، ان کے ذکر کی شعائیں آج تک بھی اپنا اثر لوگوں پہ ڈال رہی ہیں. اور یہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کا ذکر کیا. حدیث میں، اسی حدیث میں آگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے پیغام حکم آتا ہے کہ ان سب کو بخش دیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں یہ فلاں بندہ تو ویسے ہی آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے فرشتوں ان کی برکت سے اسے بھی بخش دیا. جی ڈاکٹر محمود پریکٹیکل بتائیں نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمے کے ذکر سے اندر روشن ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کلمے ذکر ہم کرتے ہیں روشن نہیں ہوتا. کوئی پریکٹیکل طریقہ بتائیں نا. صوفیہ کرام نے یہ جو دل قلب سے کیا مراد ہے، نفس سے کیا مراد ہے، روح کا مفہوم، یہ سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی انہوں نے. ٹھیک. احادیث میں ہے کہ انسان کا جو دل ہے اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل روشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ فرماتے ہیں میں دنیا میں کہیں بھی سما نہیں سکتا کائناتوں میں، لیکن مومن کے دل میں سما. وہ ذرا سمجھائے نا رب کیسے سما. اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے میں نے عرض کیا تھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا طریقہ، ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کی مزید وضاحت، بہت اچھی وضاحت فرمائی
کہ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، ایک میں عقیدہ توحید ہے، دوسرا عقیدہ رسالت ہے، ان دونوں کا اقرار لازم ہے اور مکمل کلمہ پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک، اس میں جو میں نے ذکر کا طریقہ بتایا تھا، ذکر لسانی اور قلبی کا، اس میں مکمل ذکر اسی طرح ہوتا ہے کہ سانس اوپر جائے تو آپ کہیں لا الہ، باہر آئے تو الا اللہ، پھر سانس اوپر جائے تو پڑھیں محمد اور پھر باہر آئے تو رسول اللہ۔ اچھا، یہ ایک کالر آگے جی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مجھے عابد عرض کر رہا ہوں حضور کسووال سے۔ جناب کسووال نعت خانوں کا شہر جناب۔ ہاں جی، تو حضور ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو سلطان باہو نے فرمایا ہے کہ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل کا کلمہ کوئی ہو، یہ جو دل کا کلمہ ہے کسی سے سیکھنا پڑتا ہے، مرید ہونا پڑتا ہے، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے یہ دل کا کلمہ جو ہے؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ یہ امام غزالی نے اس پہ بڑی خوبصورت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ میرے عزیز کلمہ پڑھ، اس سے تمہارا جو قلب ہے وہ روشن ہو جائے گا، لیکن کہتے بہت ہیں، نصیب کسی کسی کو ہوتا ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی، میں عرض کرتا ہوں کہ ان کے سوال سے پہلے ہی جواب جو ہے نا عرض میں کر رہا تھا، یہی جواب تھا کہ وہ سماعت فرماتے کہ میں جو کلمہ پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، جو سانس ایک ذریعہ ہے، اصل میں دل سے پڑھا جاتا ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے پڑھنے کے طریقے 2 3 4 ہیں، لیکن فوری سارے طریقے تو نہیں بتائے جاتے۔ کوئی آسان میں عرض کرتا ہوں آدھے منٹ میں بتانا ہے آپ نے، پھر سید قمر سے میں نے کنکلوڈ کرانا ہے۔ جی اچھا، تو اس میں نے اس لیے جو ابتدائی طریقہ عرض کیا تھا، سانس سے لا الہ الا اللہ پڑھیں، اور آگے پھر کمپلیمنٹ کیا کہ محمد رسول اللہ بھی ایسے پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ کلمہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ کا اسم ہے، اس میں ذات ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ہے۔ یہ جو ابھی ہمارے کالر تھے انہوں نے جو سوال کیا، اس کا جواب اسی میں آ جاتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے مطابق عرض کرتا ہوں۔ ٹھیک، اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم لکھا ہوا دیکھیں، روزانہ صبح و شام وقت مقرر کریں، اور اسے پہلے کھلی آنکھوں سے دیکھیں 5 منٹ، پھر آنکھیں بند کر لیں اور دیکھیں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ ٹھیک ہے، آنکھیں بند کریں۔ جی سید صاحب آپ سمجھ گئے، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کا اسم مبارک سامنے لکھا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہو، اس پہ غور کرتے دیکھتے رہیں، پھر آنکھیں بند کریں، آنکھیں بند کر کے پھر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے، پھر ایک سٹیج آئے گی کہ دل پہ لکھا جائے گا، پھر دل جاری ہو جائے گا۔ ذرا بتا دیں، 1 منٹ ہے۔ تصویر اور تصور کی بہت اہمیت ہے۔ اچھا، کعبۃ اللہ کی تصویر جاذبیت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ اقدس کی تصویر جاذبیت ہے، تو اسی سے تصور پیدا ہوتا ہے تصویر کا۔ جب لا الہ الا اللہ کہے تو سمجھے میں کعبۃ اللہ کے دروازے کے سامنے جھولی پھیلائے بیٹھا ہوں اور معبود کی بارگاہ میں ہوں، اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ حضور عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی خیرات طلب کرتا خدا کے راستے کی، تو کعبۃ اللہ روضہ شریف کا تصور کرے اور یہ شروع کر دے، بہت جلد انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ شاہ جی، مزیدار بات کی آپ نے، آخر میں کیف پیدا کر دیا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ کشائش رزق کا وظیفہ جی کتاب الشفا کبیر سے ہے، یا غنیو یا مغنی، یہ ورد ظاہری اور باطنی غنا اور کشائش رزق کے لیے مؤثر وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان مستغنی ہو جاتا ہے، مالی حالات بہت بہتر ہو جاتے ہیں، رزق وافر ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اس کو پڑھنا چاہیے، اور اول و آخر جی اگر اول آخر 24 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے تو یقینی طور پہ قبولیت ہے۔ واہ سبحان اللہ، اول آخر آپ یہ فرمایا کریں کہ 24 مرتبہ 24 حرف ہیں اور قبولیت ہے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور درود شریف ضرور پڑھے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ وقت درود بہت شکریہ۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے جی، مہمانوں کا بہت شکریہ۔ مل کے نعرہ لگائیں گے میرے مہمان، میرے ناظرین سامعین سب مل کے نعرہ لگائیں گے زوردار۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔